یعنی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا. ابھی ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں بول ٹی وی یہ کلیم کر رہا ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے, اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بنتی جا رہی ہے. بہرحال ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے. بیرسٹر اویس, میں آپ سے بھی ابھی کامنٹ لیتا ہوں کورٹ کے اوپر. مجھے یہ بتائیے توصیف صاحب کی جہانگیر ترین کا پروگرام کیا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا پروگرام ہم سن رہے ہیں کہ انہیں ری لانچ کیا جا رہا ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو شاید باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. جہانگیر ترین صاحب کی جو پولیٹیکل جو ان کی ہے نا کیپیسٹی ساؤتھ میں, وہ جتنی لاہور میں اور اسلام آباد میں بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے یا کیش کی جاتی رہی ہے, کیش کروائی جاتی رہی ہے, وہ اتنی ہے نہیں. اور اگر وہ ایک گروپ کے طور پر کسی محاذ کو لائک ساؤتھ پنجاب محاذ جو پہلے بھی بنا تھا اس کو لے کر چلتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ بھی وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور ایون یہ کہ وہ جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہے کہ ان کا جہاز جاتا تھا اور وہ لوگ آ جاتے تھے ایم پی اے, دیکھیں یہ الیکٹیبلز بڑے سیانے ہوتے ہیں اور ساؤتھ پنجاب کے بڑے سیانے لوگ ہیں. پیچھے سے فون نہ گیا ہو تو کوئی نہیں جہاز میں سوار ہوتا. تو وہ جہاز بس ایسے پروٹوکول کے طور پر تو تھا, ویسے جہانگیر ترین صاحب ایک گروپ کے طور پر جی ایک گروپ کے طور پر جب ان کی آواز بحال ہو, میں کہوں کہ جہاز کنٹرول ٹاور کے بغیر نہیں چلتا. ریڈار اور کنٹرول سروسز جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں, اور اگر کوئی جہاز ریڈار سے غائب ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو جہانگیر کی جو جہاز تھا اس کی اتنی کرامات نہیں تھی جتنی کہ کنٹرول ٹاور کی تھی. ہاں بالکل. اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت لائیو جو ہے اپنا کوئی بیان دے رہے ہیں, یقیناً شاید وہ دینے والے شروع کرنے والے ہیں اسی وقت میں. تو شاید یہ نہ ہو کہ قاصد کے آتے آتے ایک اور نوٹ لکھ رکھوں کیونکہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. تو بیرسٹر اویس, یہ جب تک توصیف کا یہ انٹرنیٹ فکس ہوتا ہے ذرا آپ یہ بتائیے ہمیں. میں واپس آ گیا ہوں. آگے اچھا جی توصیف بھائی, تو ذرا پھر ہمیں مکمل کر لیجئے. جہانگیر ترین صاحب کی اتنا قد کاٹ ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے, اس سے بڑا قد کاٹ ان کے برادر ان لا مخدوم احمد محمود کا ہے. اور یہ الیکٹیبلز والی جو سیاست ہے نا, یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ چینج ہوتی ہے, اور اس میں جہانگیر ترین کا انفلوئنس اتنا نہیں بنے گا, سوائے اس کے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کو پیچھے سے فون بھی آئے گا اور پھر آپ یہ گروپ چلائیں. لیکن جتوائے گا کون؟ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا ذاتی ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے, نون لیگ کے پاس موجود ہے, پی ٹی آئی کا بھی موجود ہے. اچھا, بعض لوگ ایسے ہیں وہاں پر الیکٹیبل جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ سوائے یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ سے الیکشن لڑے, چاہے جتنا بھی دباؤ ہوا ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ان حلقوں میں گنجائش نہیں ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی. تو میرا نہیں خیال کہ بھی یہ جہانگیر ترین کے ذریعے ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھاک جماتے ہیں, وہ اپنے سر پہ کھیلیں گی اور الیکٹیبلز کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گی. جی اپنے سر پہ کھیل کے الیکٹیبلز کو لائیں گے. جی اچھا, تو یہ تو میں ہم جائیں اویس بابر کے پاس, اور جو کلمات ادا کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس پر مختصر ان کا تجزیہ لیں. جی اس طرح ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ابھی ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں, میری دانست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ کیس اب انفرکچوس ہو چکا ہے. انفرکچوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا کیس عدالت میں سن رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے حکم صادر کیا تو وہ تاریخ گزر چکی ہے. تو اس ریویو کی حیثیت میں تب مانتا کہ اگر یہ 13 مئی کو بھی سنا جا رہا ہوتا, یہ ریویو 12 مئی کو بھی سنا جا رہا ہوتا, 11 مئی کو بھی سنا جا رہا ہوتا. اکارڈنگ ٹو می سپریم کورٹ صرف اب ٹائم کل کر رہی ہے اسی طرح کی کنورسیشنز میں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ جو پریشر تھا وہ بھی ہٹ گیا ہے, کیونکہ جس شخص نے شور مچایا ہوا تھا الیکشن کا, ان کے اپنے لوگ ہی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ پارٹی بیک فٹ پہ ہے. تو ان پروسیڈنگز کی میرے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پورا بینچ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے, اور نیکسٹ 3 months اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے آنریبل چیف جسٹس صاحب گزاریں گے انٹل ہز ریٹائرمنٹ. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے, اگر وہ وہی اس پہ آ جاتے ہیں وہ اگریسو موڈ میں,
تو وہ یہ ایک فیئر ہوتا ہے اس شخص میں, ہر اس شخص کے بندے کے پاس جو ایک پاورفل پوزیشن میں بیٹھا ہو, کہ کہیں یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں کہیں اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں. جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا, رائٹ اور رانگ پہ ہم بات نہیں کر رہے, میں صرف کانسیکوینسز کی بات کر رہا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب آئی تھنک از جسٹ کلنگ ٹائم. اسی طرح انہوں نے ابھی تک اس پہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا جو کمیشن بنا ہے آڈیو لیکس کے اوپر. ابھی تک کوئی اسٹرانگ ریئیکشن اس بینچ کا نہیں آیا, کیونکہ جیسے ان کو یہ ڈر ہے کہ پھر کوئی آڈیو لیک نہ نکل آئے اور پھر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے ہمیں بیک فٹ پہ آنا پڑے. سو ایک چیز میں اور آپ کی اجازت سے, چونکہ پچھلے دنوں مجھے موقع نہیں ملا آڈیو لیکس کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب بظاہر آپ کو ٹھیک لگتی ہیں. فار ایگزامپل آڈیو لیک آ گئی, اس میں آپ نے کرمنل بات سن لی, 2 بندوں کے بیچ میں کسی کی ساس ہے جو بھی ہے. لیکن جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو لا یہ کہتا ہے when the law requires something to be done in a certain way, it must be done in that way or not at all. تو جب لا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر شک ہے, if somebody an authority has reason to believe کہ کوئی illegal activity میں ملوث ہے, تو وہ میجسٹریٹ کو درخواست دے, کنسرن اتھارٹی کو درخواست دے کہ بھئی وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ یہ بندہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی پہ انوالو ہے, اس کی ہم آڈیو لیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آڈیو لیکس کر کے آپ نے ان کو بیک فٹ پہ تو ڈال دیا, بٹ اگین آئی وڈ سے پاکستان کے لیے یہ اچھا میسج نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں کی آپس میں کنورسیشن کی بیس پہ آپ نے پورا کمیشن بنا دیا. پہلا کوشچن آتا ہے یہ کس نے ریکارڈ کی, کس نے ان کو حکم دیا, اور چاہے یہ آڈیو ریکارڈنگ ساری ٹھیک بھی ہوں تو آپ رائٹ فلی اکارڈنگ ٹو جورسپروڈنس ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے. تو میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اداروں سے کہ غلطی ہوئی ہیں, سب سے ہوئی ہیں, تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں بس. جی ہاتھ ہولا رکھیں, بالکل. اچھا جی, میں اس پہ ایک تبصرہ کرنا چاہتا تھا. جی, وہ ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے مبینہ طور پر یہ فرمایا کہ اگر میں فیصلہ کرنا چاہوں تو میں 2-3 دن کے اندر بھی فیصلہ کر سکتا ہوں, لیکن ہم مفاد عامہ. جی کیا فرمایا؟ 2 منٹ, یہ 2 منٹ کا کیس. ہاں کر سکتا ہوں, لیکن ہم مفاد عامہ کی وجہ سے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, جہاں تک میں نے اس کو سمجھا. ابھی تک ہم نے ماہرین قانون سے یہ سنا تھا کہ قانون جو ہے وہ طاقتور اور کمزور کو نہیں دیکھتا, اور جو منصف ہے وہ آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے, یہ نہیں کرتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو یہ جو بات ہے کہ مفاد عامہ کی وجہ سے ہم کوئی خلاف آئین یا خلاف قانون سرگرمی ہے اس پر خاموش ہیں, تو نظریہ ضرورت جو ہے وہ اس کو کوئی سینگ ہوتے ہیں, وہ مجھے کوئی بتا دے. میرا ذاتی طور پر موقف ہمیشہ سے یہ تھا جب یہ کٹا کھلا تھا کہ جو سیاسی اور سیاسی قوتوں کے درمیان جو جھگڑا ہے اس میں سپریم کورٹ کو نہیں پڑنا چاہیے سیاسی مناقشے میں, کیونکہ جس طرف بھی وہ فیصلہ دیں گے یہ عدالت جو ہے اس کی بے توقیری ہوگی. سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے دیں, اور آپ اس میں مصالحت بھی نہ کریں, کیونکہ آپ پنچایت کمیٹی نہیں ہیں, آپ اعلیٰ ترین جو ہے وہ آئینی عدالت ہے. اب یہ دیکھیں کہ نہ ان کی طرف فیصلہ کر سکے نہ ان کی طرف فیصلہ کر سکے, بلکہ ایک ڈس فنکشنل ہو گئے, غیر فعالیت ایک طرح سے بالکل جی, اور مفلوج ہو گئی عدالت. یہ بھی عدالت کے لیے اور اس کی جو عزت ہے اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ایسے معاملات میں عدالت کو گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا. اور جس طرح سے بینچ فکسنگ کرتے رہے ہیں ہمارے جج حضرات, جس ڈھٹائی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ جی آپ کی عزت بھی کی جائے گی, تو وہ جی میں بات 1 منٹ کے اندر مکمل کر لیتا ہوں بابر صاحب. تو اگر یہ اس طرح کی فیصلہ سازی نہ کرتے تو عدالت کے لیے
बेहतर होता, लेकिन अब पुलों के नीचे जो है पानी बह चुका है। मैं मोदबाना एक गुजारिश करूंगा कि मार्शल से बड़ा कोई दबाव नहीं होता। जब मुल्क में आइन खत्म हो जाए उससे बड़ा कोई दबाव नहीं होता। हमारे पास बहुत से इज्जत माब जजेस की फहरिस्त है जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया, घर चले गए, मुल्क छोड़ गए, जलावतनी कबूल कर ली। तो ये कोई बात नहीं है कि जी वो पहले आपने ये कहा था, पहले यूं कहा था। जिन लोगों ने उसूल के साथ खड़ा होना है वो तारीख में उसूल पर खड़े हुए हैं। आज ये अगर आज इलेक्शन करा दिया जाए तो आज जी माजरत चाहते हैं जी। बिल्कुल ये असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वो कह रहे हैं कि मैं 3 जनरेशन से मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान अफवाज से। 9 मई को खतरनाक बात ये थी कि फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान को उनसे ज्यादा फौज की जरूरत है। और मैं अभी देख रहा था डॉन अखबार, तो उसमें तो जो हेडलाइन थी वो ये थी कि शायद वो भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल ये मैं साथ में आप लोगों को अपडेट करना चाहता था जी। तो तौसीफ साहब अगर आपको आवाज आ रही है तो जी आ रही है जी। तो जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, अवैस बाबर ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ देखिए ना, सब कुछ आ जाता है कि इमरान खान ने क्या किया या फलाने बेंच ने क्या किया। जो पीछे हैं उनका भी तो कुछ तस्करा हो जाए ना, जो सारी ये गड़बड़ करवाते रहे हैं। और अभी भी जो हो रहा है वो उनकी मंशा और उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो रहा ना। रूमी साहब, ये बड़ा मजे का इनका नेक्सस रहा है एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जितने भी काम किए हैं उसकी एग्जीक्यूशन जो है अदलिया से करवाई, चाहे वजीर आजम को फांसी देना हो, चाहे मार्शल की वैलिडेशन हो, सारा कुछ हो। 12-14 साल से एक फिनोमिना शुरू हो गया है इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से कि हम भी एस्टेब्लिशमेंट हैं। हम सिर्फ जो है ना स्टूजेस के तौर पर काम नहीं करेंगे। और ये मैं अपनी जाती आपको खबर भी दे रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब अपने जो लास्ट लेग में अपने टेन्योर में मुल्क का बांग्लादेशी तर्जा, वो कौन सा मॉडल एक बना था जो वहां भी नहीं चलता था, बांग्लादेश उस मॉडल, बिना पर नेशनल गवर्नमेंट के कुछ टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के सदर बनने पे भी तैयार हो गए थे, सरबराह बनने पे। तो फिर वो मुकर गए, उनके बेटे का स्कैंडल आ गया तो जवाब हो गया। मसला अब ये है कि जहां पर ले आए हैं वो उससे जुडिशरी से जो काम लिया जाता रहा, तो जो स्पेस पैदा हुई, जो इन 4-5 सालों में जो बैशिंग हुई, जो 1 साल में एस्टेब्लिशमेंट पे बैशिंग हुई, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव तरक्की पे आया, तो वो जो स्पेस पैदा हुई तो वो अदलिया ने आगे बढ़ के साकिब निसार के दौर उसको फिल करने की कोशिश की। और अब भी यही कोशिश थी कि हम इसको फिल करेंगे। लेकिन वो शायद आप देख लें, आसिफ सईद खोसा ने अपनी एक्सटेंशन जब नहीं हुई तो उसकी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को भी उन्होंने ले लिया। और फिर जब वो दरखास्त गुजार ने कहा मैंने दरखास्त वापस ली, उन्होंने कहा आपने ले लिया लेकिन हमने नोटिस ले लिया। तो किबला बात यह है कि अगर ये इनकी ऑडियो लीक्स ना पकड़ी जाती तो फैसला ये इनफेक्टिव ना रहते, फैसला इन्होंने अब भी कोई दे देना था। तो अब भी कोई 5-4 मिनट की या 3-4 ऑडियो लीक्स का और डर है जिसकी वजह से ये रिलेक्टेंस शो हो रही है। वरना ये ऑडियो लीक्स जो है वो ऐसे फैसलों के खिलाफ ब्लेसिंग के तौर पर साबित हुई हैं। उनका कानूनी या गैर कानूनी चीज वो एक और मैटर है, वो कानूनदान बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये इनका पकड़े जाना इनको रोक सका है कि वो उन मामलात में ना पड़े जो उनका काम नहीं है। और 4-3 की जो फैसले का जो जिसपे गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन कभी गिरा और कभी खड़ा हुआ, उसके बाद इनके लिए मुश्किल पेश आई। मुझे नहीं पता इनसे गलती कैसे हुई कि वो जजेस इन्होंने क्यों रख लिए बेंच में। तो वो बेंच फिक्सिंग जब पकड़ी गई है तो फैसले तब रुके हैं, वरना फैसले हो जाने थे, किसी ना किसी पे तौहीन अदालत लग जानी थी।